پاکستان تحریک انصاف کو کہنا لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ انتظامیہ کے مطابق جلسے کی اجازت ایس او پیز کے ساتھ دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے مینار پاکستان اور اس کے اطراف کنٹینرز بھی لگا دیے۔ اور آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے چین کے قونصل جنرل ینگ یون ڈونگ کی ملاقات۔ چینی قونصل جنرل نے چینی باشندوں کی حفاظت کے لیے سندھ پولیس کے حفاظتی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ ہم اپنے چینی بھائیوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ چینی قونصل جنرل نے آئی جی سندھ کو چین کے قومی دن کی تقریب میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ گالم گلوچ کرو تو سب ٹھیک ہے، سب سے آسان کام چیف جسٹس کو گالیاں دینا ہے، کیا ہم پھر سے توہین عدالت کا نوٹس لے کر جیل بھیجنا شروع کر دیں؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پبلک سیکٹر جامعات میں مستقل وائس چانسلر تعیناتی کیس کی سماعت کے دوران اظہار برہمی۔ اسلامک یونیورسٹی کے وکیل کے چیف جسٹس پر اعتراض کے جواب میں کہا کہ آپ نے کرائے کے جو لوگ رکھے ہوئے ہیں پروپیگنڈا کے لیے، اس کو بھی دیکھیں گے آج۔ ریکٹر سمینہ ملکی کمرہ عدالت سے روانگی کے ساتھ ہی صحافیوں کے بعد کمرہ عدالت سے باہر چلے جانے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ 3-4 کرائے کے صحافی جا کر گالیاں دینا شروع کر دیں گے، لوگوں کو میڈیا پر ہائے کر کے گالم گلوچ شروع کر دی جائے گی۔ اگر ریکٹر بیمار ہیں، کام نہیں کر سکتی تو عہدہ چھوڑ دیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کی درخواستیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست دائر۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ضمانت کی درخواستیں پہلے سے زیر التوا ہیں۔ ایف آئی اے کے تفتیشی افسر کو آج سپلیمنٹری رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا جائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی جائے۔ وفاقی حکومت کی آئی ایم ایف کو عوام کو سبسڈی نہ دینے کی یقین دہانیوں کے بعد آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 25 سپتمبر کو بلایا گیا ہے۔ پاور سیکٹر کی اصلاحات پر بھی آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیا گیا۔ ملک کی درآمدی گیس کی پیداوار اور کمپنیوں کو مشکلات کا سامنا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سربراہی میں قائم 19 رکنی کمیٹی نے 11 ہدایات جاری کر دیں۔ اوگرا کو گیس نرخ ماہانہ یا 6 ماہی بنیادوں پر مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ فوج کا شمالی اور جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں سے مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 12 خوارجی مارے گئے۔ کارروائی کے دوران فوج کے 6 جوان بھی شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 7 دہشت گردوں نے پاک افغان سرحد پر در اندازی کی کوشش کی۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ اسرائیلی فوج کا لبنان میں ایک اور حملہ، بیروت کے جنوبی علاقے میں کیے گئے حملے میں بچوں سمیت 5 افراد کی شہادت کی تصدیق ہو گئی۔ اسرائیلی میڈیا نے اطلاعات دی ہیں کہ حملے میں اسرائیلی فوج نے حزب اللہ رہنما ابراہیم عقیل کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ تنازع کا سفارتی حل ممکن ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کشیدگی کا سفارتی حل ہی بہترین راستہ ہے۔ ترجمان پینٹاگون نے کہا کہ مشرق وسطی میں امریکی فوجی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ لبنان میں پیجرز دھماکوں کے بعد تنازعہ پھیلے۔ ترجمان پینٹاگون سبرینا سنگھ نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا اب بھی امکان ہے۔ فرانس کے صدر میکرون کا لبنانی عوام کے نام پیغام، کہا کہ فرانس لبنانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، ہمیں کسی بھی نامناسب قدم کی نفی کرنی چاہیے، لبنان کی سلامتی، تحفظ اور خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے، فریقین کے بیچ کشیدگی کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، صہیونی بمباری سے 24 گھنٹوں میں مزید 31 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی میں 2 حملوں میں 13 فلسطینی جان سے گئے۔ نصیرات کیمپ میں بھی 8 فلسطینی شہید ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,272 ہو گئی۔ مغربی کنارے کے علاقے قباطیہ میں صہیونی فوج نے 7 فلسطینیوں کو شہید کر کے لاشیں چھت سے نیچے پھینک دیں۔ پاکستانی نژاد نارویجن فٹ بالر آل سٹر کی غزہ کی حمایت، اسرائیلی فٹ بال کلب مکابی حائفہ کی بڑی آفر ٹھکرا دی۔ اسرائیلی کلب نے فٹ بالر آل سٹر کو کلب کی نمائندگی کے لیے 8,50,000 یورو کی آفر دی تھی۔ آل کا کہنا تھا کہ وہ ایسی کسی رقم کو حاصل نہیں کرنا چاہتے جس پر مظلوموں کا خون ہو۔ خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران کراچی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہفتہ وحدت اسلامی کے عنوان سے کانفرنس میلاد میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی۔
ڈاکوؤں سے بچنے والے طالب علم پولیس کے ہاتھوں جعلی مقابلے کی زد میں۔ جڑاوالا میں ایلیٹ فورس کے جوانوں نے میلاد شریف سے واپس آنے والے 4 دوستوں پر فائرنگ کر دی، 2 زخمی، 1 گرفتار۔ ایک طالب علم کو اہلکاروں نے جان بوجھ کر فرار کروا دیا۔ آئی سی سی وفقہ کراچی اور راولپنڈی میں چیمپئنز ٹرافی کے لیے انتظامات پر اظہار اطمینان، سیکیورٹی انتظامات کو بھی تسلی بخش قرار دے دیا۔ چیئرمین پی سی بی کی آئی سی سی وفد کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے عالمی معیار کے انتظامات کی یقین دہانی۔ ملاقات میں محسن نقوی بولے، تمام ٹیموں کے کھلاڑی پرامن محفوظ ماحول میں کرکٹ انجوائے کریں گے۔ فیصلہ کن ٹی20 میچ میں پاکستان ویمنز ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست۔ مہمان ٹیم نے 2-1 سے ٹی20 سیریز اپنے نام کر لی۔ 154 رنز کا ہدف جنوبی افریقہ ویمنز کی 2 وکٹوں کے نقصان پر 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ کرتارپور میں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک جی کی 485ویں برسی کی تقریبات، پاکستان سمیت دنیا بھر سے سکھوں کے جتھے کرتارپور پہنچنے لگے۔ تقریبات میں 10,000 سے زائد یاتریوں کی شرکت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان فلم انڈسٹری کے معروف اداکار یوسف خان کو مداحوں سے بچھڑے 15 برس بیت گئے۔ کیریئر کا آغاز فلم پرواز سے کیا، 50 سال تک اردو اور پنجابی فلموں میں اپنا لوہا منوایا۔ حکومت پاکستان نے یوسف خان کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔